تین بھائی تھے، ان میں سے ایک بادشاہ کا سپہ سالار تھا اور دوسرا مالدار سوداگر اور تیسرا درویش تھا۔ جب درویش کی موت کا وقت آیا تو اس نے نصیحت کی کہ میری قبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ بن یزید نے ملک طرابلس میں 3 قبریں بلند زمین پر دیکھیں۔ پہلی قبر پر لکھا تھا کہ زندگی کا آرام وہ شخص نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ موت آئے گی اور ہمارا ملک ہم سے چھین لے گی اور قبر میں ہم کو سلا دے گی۔ دوسری قبر پر لکھا تھا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ ذرے ذرے کا سوال ہوگا اور اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ تیسری قبر پہ لکھا تھا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ قبر ہماری جوانی کو خاک میں ملائے گی اور ہمارے چہرے اور تمام اعضاء کو ذرہ ذرہ کر دے گی۔ یہ دیکھ کر مجھ کو تعجب ہوا اور میں اس سے قریب والی آبادی میں گیا۔ ایک بوڑھے سے میں نے قبروں کی حالت دریافت کی۔ اس نے کہا کہ 3 بھائی تھے، ایک ان میں سے بادشاہ کا غلام تھا اور لشکر کا سپہ سالار تھا، دوسرا مالدار سوداگر تھا، تیسرا درویش تھا اور رات دن عبادت کرتا تھا۔ جب اس درویش کے انتقال کا وقت آیا تو اس کے دونوں بھائی اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر تم کو کچھ وصیت کرنی ہے تو کرو۔ اس نے جواب دیا، نہ میرے پاس مال ہے، نہ مجھ پر کسی کا قرض ہے اور نہ میرے پاس کچھ اسباب ہیں، لیکن تم سے اقرار لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو اس ٹیلے پر دفن کرنا اور میری قبر پر لکھ دینا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہو کہ ذرہ ذرے کا سوال ہوگا اور اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ اس کے بعد 3 دن تک برابر میری قبر کی زیارت کرنا، اس سے تم کو نصیحت ملے گی۔ پھر بعد مرنے کے 3 دن تک اس کی قبر کی زیارت کی۔ تیسرے دن سپہ سالار نے زیارت کر کے جانے کا قصد کیا تو قبر کے اندر سے دیوار گرنے کی آواز سنی۔ دوستو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ خوف سے کانپنے لگا اور ڈرتا ہوا اپنے مکان کی طرف چلا گیا۔ رات کو اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، اے بھائی وہ کیسی آواز تھی؟ اس نے جواب دیا کہ فرشتے نے مجھ سے کہا فلاں دن ایک مظلوم نے تجھ سے فریاد کی تھی اور تو نے اس کی مدد نہ کی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک گز مارا۔ یہ آواز اسی گز کی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھا اور اس کا جسم سارا پسینے سے شرابور تھا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے بھائی سوداگر اور اپنے دوستوں کو بلا کر کہا کہ اب میں تم لوگوں کے درمیان نہیں رہوں گا اور بادشاہ کی صحبت اور ملازمت کی مجھ کو حاجت نہیں رہی۔ اس نے اسی وقت عیش و آرام اور دنیا کو چھوڑا اور پروردگار کی عبادت میں مشغول ہو گیا اور پہاڑوں کا راستہ اختیار کیا۔ جب اس کی وفات کا زمانہ آیا تو اس کا بھائی سوداگر آیا اور کہا، اے بھائی اگر کچھ وصیت کرنا چاہتے ہو تو کہو۔ اس نے جواب دیا کہ نہ میرے پاس مال ہے، نہ مجھ پر کسی کا قرض ہے، لیکن میں تم سے اقرار لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو میرے بھائی کی قبر کے پاس مجھ کو دفن کرنا اور میری قبر پر لکھ دینا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ موت آئے گی اور ہمارا ملک چھین لے گی اور ہم کو قبر میں سلا دے گی، اور 3 دن تک میری قبر کی زیارت کرنا۔ پھر جب اس کا انتقال ہوا تو 3 دن تک قبر کی زیارت کی۔ جب تیسرے دن قبر کی زیارت کر کے جانے کا ارادہ کیا تو قبر کے اندر سے ایسی آواز سنی کہ اس کے ہوش اڑ گئے اور ڈرتا ہوا اپنے مکان کی طرف آ گیا۔ رات کو خواب میں اپنے بھائی کو دیکھتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، اچھا ہوں، توبہ سے میرے سب گناہ معاف ہو گئے۔ میں نے پوچھا، میرا بھائی کیسا ہے؟ کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ نیک لوگوں کے ساتھ بڑے درجے پر ہے۔ پھر میں نے پوچھا، میرا حال کیا ہوگا؟ کہا، جو جیسا عمل کرے گا ویسا بدلہ پائے گا۔ تم کو لازمی ہے کہ فرصت کو غنیمت جانو اور نیک عمل کا توشہ اختیار کرو۔ جب صبح ہوئی تو اس نے بھی دنیا سے منہ پھیر لیا اور اپنا کل مال فقیروں اور مساکین کو تقسیم کیا اور اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کی۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس کا بیٹا اس کے پاس آیا اور کہا، بابا جان کچھ وصیت کیجیے۔ بابا نے کہا کہ میرے پاس مال نہیں کہ میں وصیت کروں، لیکن تجھ سے اس بات کا اقرار لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنے دونوں چچا کی قبر کے پاس دفن کرنا اور میری قبر پر لکھنا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکا
جس کو یقین ہے کہ قبر ہماری جوانی کو خاک میں ملا دے گی اور ہمارے چہرے اور تمام اعضاء کو ریزہ ریزہ کر دے گی، اور 3 دن تک برابر میری قبر کی زیارت کرنا۔ جوان لڑکے نے 3 دن تک قبر کی زیارت کی۔ تیسرے دن قبر سے خوفناک آواز سنائی دی۔ وہ غمگین ہو کر گھر آیا۔ رات کو اپنے بابا کو خواب میں دیکھا۔ بابا نے کہا، تو بھی جلدی ہمارے پاس آئے گا، اپنے سفر کا سامان درست کر اور جس گھر میں تجھ کو آنا ہے اس کے واسطے مستعد ہو جا، اور دنیا داروں کی مانند بے فکر نہ ہو کہ موت کے وقت تجھ کو افسوس ہو اور شرمندگی ہو۔ جلدی کر جلدی اور جلدی کر۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اس لڑکے نے جس رات کو یہ خواب دیکھا تھا اس کی صبح کو میں اس کے پاس گیا۔ اس نے خواب کا حال مجھ سے بیان کیا اور کہا کہ میری زندگی کے 3 مہینے یا 3 دن باقی رہ گئے ہیں، کیونکہ بابا نے مجھے 3 بار مجھ سے تاکید کی۔ تیسرے دن اس نے گھر کے لوگوں کو جمع کیا اور سب سے رخصت ہوا، قبلہ رخ ہو کر کلمہ شہادت پڑھا اور انتقال کر گیا۔ دوستو، اس سبق آموز کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور اپنی آخرت کی زندگی کو سنوارنے میں لگ جانا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔